اچھا دیکھیے، بہت سے بوڑھے افراد جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شامل، یعنی بڑھاپے کے باعث روزہ رکھنا جن کے لیے باعث مشقت ہو۔ دیکھیے کچھ افراد بوڑھے ایسے ہیں کہ روزہ وہ رکھ لیں گے لیکن مشقت کے ساتھ، گرتے پڑتے جا رہے ہیں اور چکر آ رہے ہیں اور کمزوری کے اندر، نقاہتوں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور بہت بوڑھے بھی ہیں۔ دیکھیے کوئی ویسے اس میں کوئی ایج فیکٹر نہیں، تو کوئی آپ کہیں کہ بھئی کون سی ایج، 80 سال؟ نہیں، بہت سے 80 سال کیسے فٹ ہے کہ اور بہت سے 60-65 سال کے ایسے لگ رہے ہوں گے کہ بس یہ تو بیچارے روزہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو جو بہت زیادہ ایسے بوڑھے افراد کے جو کہ روزہ رکھ تو لیں گے لیکن مشقت کے ساتھ روزہ رکھیں گے، یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور ان کو ایک فدیہ دینا پڑتا ہے، فدیہ ان کے اوپر ہوتا ہے۔ اور بہت سے بوڑھے ایسے ہیں جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، مشقت کے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتے، ان پر سے فدیہ معاف ہے۔ دیکھیے اس کی بوڑھوں کی بھی دو کیٹیگری، ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو مشقت کے ساتھ روزے رکھ سکتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ نارمل طریقے سے روزہ والا مسئلہ کہ بوڑھے ہیں لیکن روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چل پھر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور معمولی سی اگر کمزوری ہوتی بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان پہ تو واجب ہے کہ روزہ رکھیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو بہت بڑھاپے کی وجہ سے بہت زحمت میں پڑ کر روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے اوپر سے روزہ معاف ہے اور وہ فدیہ دیں گے۔ اچھا فدیہ ایسے افراد یہ رمضان شروع ہوتے ہی پورے رمضان کا فدیہ دے سکتے ہیں، ان کو ہماری فقہی اصطلاح میں شیخ اور شیخہ کہا جاتا ہے، یعنی جو اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ ساقط ہو رہا ہو، اور بہت سے بوڑھے ایسے ہیں جو رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، مشقت سے بھی نہیں رکھ سکتے، ان پر سے فدیہ بھی معاف ہے، نہ قضا ہے نہ فدیہ ہے، کچھ بھی نہیں، بس معاف۔ تو صرف یہ لحاظ سے کیٹیگری بنتی ہے بہت بوڑھے افراد کی، یہ اول رمضان شروع ہوتے ہی نکال سکتے ہیں جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہو، اور جو رکھ ہی نہیں سکتا اس کو تو ویسے ہی معاف ہے، وہ بھی چاہے ویسے ہی اپنے اس کے لیے شک ہو رہا ہے، اس کو پتہ نہیں میں اس کیٹیگری میں ہوں یا نہیں، تو وہ بھی احتیاطاً دینا چاہے تو دے سکتا ہے شروع رمضان سے۔